لیننگراڈ روس کا ایک اہم شہر ہے جو خلیج فن لینڈ پر دریائے نیوا کے کنارے پر واقع ہے۔ اس کا پرانا نام سینٹ پیٹرزبرگ تھا کیونکہ اس کا سنگ بنیاد 1730 میں زار روس پیٹر اعظم نے رکھا تھا۔ بعد ازاں اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ اس شہر کا شمار دنیا کے حسین ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ 17ویں صدی عیسوی میں روس کا شمار یورپ کی چند پسماندہ اقوام میں ہوتا تھا۔ اس وقت تک یہاں مغربی اثرات آنا شروع ہو چکے تھے جب 1689 میں پیٹر اعظم روس کا حکمران بنا۔ وہ پہلا روسی حکمران تھا جس نے غیر ممالک کا دورہ کیا۔ 1697 میں انگلینڈ، فرانس اور ہالینڈ کا دورہ کر کے واپسی پر اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ روس کو جدید ممالک کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ اس کے پروگرام کا ایک اہم حصہ بندرگاہ بنا کر روسی بحریہ کو مضبوط تر بنانا تھا اور اس کے ساتھ ایک نیا شہر بھی بسانے کا منصوبہ تھا۔ بحریہ کی ضروریات کے نقطہ نظر سے خلیج فن لینڈ میں نیوا ڈیلٹا کا دلدلی علاقہ اس شہر کی تعمیر کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس شہر کو دارالحکومت بنانے کا فیصلہ 1712 میں کیا گیا۔ یہ شہر ادب و فنون کا بہت بڑا مرکز بنا اور اس پر مغربی تہذیب کا گہرا اثر پڑا۔ اس شہر کے لیے جگہ کا انتخاب کرنے کے بعد زار پیٹر کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کس قسم کا شہر تعمیر کروایا جائے۔ 1725 میں پیٹر اعظم کی موت کے بعد بھی اس شہر کی شاندار عمارات کی تعمیر جاری رہی۔ ان عمارات میں قلعہ پیٹر پال، مینشیکو پیلس، سمر پیلس اور رونٹر پیلس شامل ہیں۔ سینٹ پیٹرزبرگ اہل روس اور بہت سے غیر ملکیوں کی کوششوں سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ تاجروں اور مختلف ماہر فنون کو آمادہ کیا گیا یا کسی حد تک مجبور کیا گیا کہ جہاں اپنے گھر تعمیر کریں۔ کیونکہ اس علاقے میں پتھر نہیں تھے اس لیے شہر میں داخل ہونے والی ہر سواری یا گاڑی میں 3 پتھر، ہر کشتی میں پتھر اور ہر بحری جہاز میں کم از کم 30 پتھر لدے ہوتے تھے۔ سینٹ پیٹرزبرگ میں اتنے تعمیراتی سٹائل نظر آتے ہیں کہ شہر فن کی تعمیر کی سمفنی نظر آتا ہے۔ 2 سٹائل خاص طور پر چھائے ہوئے ہیں۔ سینٹ پیٹرزبرگ کی شاندار عمارتوں کے ساتھ اس شہر کا کشادہ لے آؤٹ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا کی ایک سب سے بڑی سڑک سینٹ پیٹرزبرگ کے درمیان سے گزرتی ہے۔ یہ سڑک دریائے نیوا کے کنارے واقع ایڈمائی رہائی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سڑک کا اپنا ایک منفرد حسن ہے۔ اس کے اطراف میں باوقار اور شاندار عمارتیں بنی ہوئی ہیں جن میں سٹروگونوف اور ارچکوف محلات، شودالوف اسٹیٹ اور کرزن کیتھیڈرل شامل ہیں۔ جس عمارت میں سینٹ پیٹرزبرگ کی مکمل تاریخ جمع ہے وہ یہاں کا سرمائی محل ہے جسے 1711 میں بنایا گیا تھا۔ اس محل میں 5 مرتبہ تبدیلیاں کی گئیں۔ آخری چھٹا سرمائی محل ریسٹ ایلی نے ڈیزائن کیا جو 1760 میں مکمل ہوا۔ اس محل کا تناسب اتنا شاندار ہے کہ اس کی چاروں سمتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس عمارت کے سامنے کے حصے میں ایک کے اوپر ایک رکھے ہوئے ستون زمین سے لے کر چھت تک چلے گئے ہیں۔ اس کے اوپر کانسی کے بنے بڑے بڑے ایسے مجسمے لگے ہیں جو اصل میں خاکدان ہیں۔ قدیم زمانے کے لوگ ان خاکدانوں میں مردے کی راکھ رکھا کرتے تھے۔ اس محل کی 3 منزلوں میں 1500 کمرے ہیں۔ سب سے نچلی منزل میں محل کے ملازمین رہتے ہیں، دوسری منزل پر سرکاری دفاتر تھے، تیسری منزل پر بیڈ رومز اور درباریوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ 1837 میں سرمائی محل کو ایک آگ کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا لیکن اسے جلد ہی ماہر تعمیرات نے دوبارہ درست کر دیا۔ 1917 میں جب روس میں بلشویک انقلاب آیا تو اسی سرمائی محل میں زار روس نکولس دوئم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمن افواج نے لیننگراڈ کا 800 سے زیادہ دن تک محاصرہ کیے رکھا اس وقت بھی اس محل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس کے بعد شہر کی دیگر عمارتوں کی طرح اس عمارت کی مرمت بھی بڑی احتیاط اور توجہ سے کی گئی۔ آج کل اس عمارت کا ایک بڑا حصہ آرٹ کے نادر نمونے کو جمع کرنے کے لیے وقف ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران سینٹ پیٹرزبرگ کا نام تبدیل کر کے پیٹرو گراڈ رکھ دیا گیا۔ 1845 کے انقلاب سے لے کے 1917 کے بلشویکی انقلاب تک یہ شہر بڑی انقلابی تحریکوں کا مرکز رہا۔ اب چلتے ہیں آلبرٹ خوریف کے آرٹیکل کی طرف۔ اس کا عنوان انہوں نے دیا ہے لیننگراڈ کے محاصرے کا اختتام۔ آج کا دن بے مثال تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ٹھیک 81 سال پہلے 27 جنوری 1944 کو انسانی تاریخ
کے سب سے ہولناک اور شفاقانہ محاصرے یعنی لیننگراڈ موجودہ سینٹ پیٹرزبرگ کے محاصرے کا خاتمہ ہوا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ صرف ان زندہ بچ جانے والے لوگوں کے جذبات سے لگایا جا سکتا ہے جو جنوری 1944 میں تھکے ماندے، بھوک اور مشکلات سے نڈھال لیکن ناقابل تسخیر عزم کے ساتھ میسورین لیننگراڈ کی سرزمین پر ڈٹے رہے۔ لیننگراڈ کی عظیم داستان، اس کی بے مثال جدوجہد، بے خوف بہادری اور تاریخی فتح ہمیشہ روس اور دنیا کی تاریخ کے ان ابواب میں شامل ہوگی جو بجا دل دہلا دینے والے عالمی اور عظیم الشان کامیابیوں کی علامت ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ کے مستقبل کے بارے میں نازی احکامات میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اس شہر کو محاصرے میں لے کے دنیا کے نقشے سے اس کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ ان احکامات کے مطابق ہتھیار ڈالنے کی کسی بھی تجویز کو قطعی طور پر مسترد کر دینا تھا، لیکن دشمن کا تکبر اور شفاق منصوبے ناکام ہو گئے۔ شہر نے ہار ماننے سے انکار کر دیا اور لیننگراڈ کے جرری عوام اور سرخ فوج کے دلیر سپاہی دشمن کے راستے میں آئینی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور اس کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ نازیوں نے دی گئی ہدایت کے عین مطابق بے رحمی اور غیر انسانی ظالمانہ طریقے سے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ انہوں نے شہر پر مسلسل گورہ باری کی اور تقریباً 2.5 ملین افراد کو جان لیوا بھوک اور ناقابل بیان مصائب کا شکار بنا دیا۔ لیننگراڈ 872 دن تک نازی محاصرے میں رہا، لیکن موت کے جال میں پھنسے اور روزانہ صرف 125 سے 250 گرام روٹی پر زندگی گزارنے پر مجبور ہونے کے باوجود لیننگراڈ کے بہادر عوام نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنے شہر اور وطن کے دفاع کے لیے نہ صرف کام جاری رکھا بلکہ اپنی لازوال قربانیوں سے تاریخ رقم کی۔ اس محاصرے کے دوران لیننگراڈ کے محنت کشوں نے تقریباً 2000 ٹینک، 1500 ہوائی جہاز، 4 سے 6000 سے زیادہ بحری اور زمینی توپیں، 850 جنگی جہاز تیار اور مرمت کیے۔ مزید برآں انہوں نے 2,25,000 خودکار رائفلیں، 12,000 مارٹر اور 75 لاکھ گولے اور بارودی سرنگیں تیار کر کے اپنی مزاحمت کی داستان کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ 872 دنوں تک نازیوں اور ان کے اعلیٰ کاروں نے لیننگراڈ کے گرد تباہی مچائی۔ انہوں نے نہتے شہریوں کو بے دردی سے قتل کیا، جنگی قیدیوں کو اذیتیں دی، قیمتی یادگاروں کو تباہ کیا، عجائب گھروں اور تاریخی محلات کو لوٹ لیا۔ محاصرے کے دوران لیننگراڈ پر 1,50,000 سے زیادہ توپوں کے گولے اور 1,07,000 سے زائد آگ لگانے والے اور دھماکہ خیز بم برسائے گئے۔ اس بے رحم تباہی کے نتیجے میں 1 ملین سے زیادہ شہری، جن میں زیادہ تر بزرگ، خواتین اور بچے شامل تھے، بمباری، بھوک اور بیماریوں کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔ 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ 27 جنوری 1944 کو محاصرے کے خاتمے کے فوراً بعد تھکے ماندے شہر میں 24 توپوں کی سلامی کی گرج سنائی دی۔ محاصرے کے زندہ بچ جانے والوں کو یاد ہے کہ جب یہ جانی پہچانی گرجدار آوازیں کانوں تک پہنچی تو بہت سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور پناہ گاہوں کی طرف دوڑ پڑے، اس حقیقت سے بے خبر کہ یہ فتح کی وہ سلامی تھی جس کا شہر کے باسیوں نے طویل انتظار کیا تھا، اور آج وہ گرج پورے شہر کی فضا میں فتح و آزادی کا اعلان کر رہی تھی۔ لیننگراڈ کا دفاع تاریخی لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ تقریباً 3 سال تک شہر کے محافظوں نے نازی افواج کی ایک بڑی تعداد کو جکڑ کر رکھا، جس سے محاذ کے دیگر حصوں میں کارروائیاں کامیابی سے انجام دینے میں مدد ملی۔ یوں لیننگراڈ کے محافظوں نے ماسکو، اسٹالنگراڈ، کورسک اور دریائے ڈنیپر پر حاصل ہونے والی فتوحات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کثیر النسلی سوویت عوام میں نازیوں کی طرف سے ڈھائے گئے مظالم ہر لحاظ سے نسل کشی کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تاریخ پر پورا اترتے ہیں۔ روسی سفیر کہتے ہیں کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ان جرائم کی مذمت عالمی قانونی نظام میں ہمیشہ مضبوط، غیر متزلزل اور مؤثر انداز میں جاری رہے گی۔ روسی سفیر اپنے آرٹیکل میں مزید لکھتے ہیں کہ 1945 میں نازیت کو شکست تو دے دی گئی، لیکن اسے مکمل طور پر مٹایا نہیں جا سکا۔ نیو نازی عناصر آج بھی کئی یورپی ممالک، بالٹک ریاستوں اور یوکرین میں سرگرم عمل ہیں، جو دوسری جنگ عظیم کے اسباب، حالات اور نتائج کو مسخ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ عناصر قاتلوں کو ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں اور حقیقی ہیروز کی تحقیر کرتے ہیں۔ نیو نازیت کی سب سے شرمناک اور قابل مذمت مثالوں میں سے ایک یوکرینی شدت پسندوں کا مشعل بردار جلوسوں کا مسلسل انعقاد ہے، جو کیف حکومت کی ملی بھگت بلکہ حمایت سے کیا جاتا ہے۔ یوکرینی نیو نازی جنگی مجرم اسٹیپان
بینڈیرا کی مدح سرائی کرتے ہیں، جو دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن قابض افواج کے ساتھ اپنے روابط کے لیے بدنام ہے۔ اسٹیپان بینڈیرا کے نازیوں کے ساتھ روابط کی تصدیق اس وقت کے CIA کی خفیہ دستاویزات سے بھی ہوتی ہے۔ روسی سفیر کہتے ہیں کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق یوکرینی فسطائی اور ہٹلر کا پیشہ ور جاسوس اسٹیپان بینڈیرا، جسے جرمنوں کے ہاں کونسل 2 کہا جاتا ہے، نے جرمنوں کے زیر قبضہ لیویو میں مغربی یوکرین کی ریاست کی بحالی کا اعلان کیا۔ اپنے مختصر 5 ہفتوں کے وجود کے دوران بینڈیرا کی ریاست نے 5000 سے زیادہ یوکرینیوں، 15,000 یہودیوں اور کئی ہزار پولش شہریوں کو قتل کیا۔ نیو نازی ایسے ہیروز کی یاد مناتے ہیں، جبکہ ان یادگاروں کو مسمار کرتے ہیں جو نازیت سے دنیا کو آزاد کرنے کے اعزاز میں بنائی گئی تھی، اور یوں وہ اپنے ہی آباء و اجداد کی قربانیوں سے انحراف کرتے ہیں۔ ہر روسی خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا عزیز ضرور موجود ہے جس نے عظیم دفاع وطن گریٹ پیٹریاٹک وار کے دوران جنگی محاذ یا داخلی محاذ پر اپنی خدمات یا قربانی پیش کی ہو۔ ہم ان کی یاد کو کبھی ماند نہیں پڑنے دیں گے، اور نہ ہی عظیم فتح کے لیے ان کی دی گئی قربانیوں کو کبھی فراموش کریں گے۔ ان کی بے لوث قربانیاں، بے لوث یکجہتی اور مادر وطن سے والہانہ محبت آنے والی نسلوں کے لیے روحانی اور اخلاقی طاقت کا ایک لازوال خزانہ بن چکی ہیں۔ آج ہم ان کی بے مثال بہادری اور بے خوف جرأت کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم ہر اس جانباز کی یاد کو سلام کرتے ہیں جس نے لینن گراڈ کے دفاع کی جنگ لڑی، اور ہر اس شہری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جس نے دشمن کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا۔ ہم ان ہستیوں کا سوگ مناتے ہیں جو عظیم دفاع وطن گریٹ پیٹریاٹک وار کے ہولناک مارکوں میں اپنی جان قربان کر گئے، اور ان کا بھی جو لینن گراڈ کے علاقے اور روس بھر میں بے شمار اجتماعی قبروں میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے روس کے پاکستان میں سفیر آلبرٹ خوریف کا نقطہ نظر لینن گراڈ کے محاصرے کے حوالے سے، اور کس طرح سے لینن گراڈ کو محاصرے سے نکالا گیا۔ آخر میں بات کرتے ہیں جرمن مورخ کی، وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اس کا اور روسی سفیر کے نقطہ نظر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو آ جاتے ہیں جرمن مورخ کی طرف۔ جرمن مورخ یورگ گانسن ملر نے اس محاصرے کی تاریخ پر جامع تحقیق کی ہے۔ گانسن ملر جرمنی کے جینا یونیورسٹی میں مشرقی یورپی تاریخ پڑھاتے رہے ہیں، اور لینن گراڈ کے محاصرے پر مختلف مضامین کے ساتھ ساتھ ایک کتاب میسورین لینن گراڈ 1941 to 1944 کے بھی مصنف ہے۔ یورگ گانسن کی یہ گفتگو ایک انٹرویو کی صورت میں تھی، اس میں سے ہم نے سوالات نکال دیے ہیں۔ گانسن کہتے ہیں کہ یہ محاصرہ 2 مراحل میں ختم ہوا تھا۔ 1943 کے اوائل میں ہی ریڈ آرمی کو محاصرہ توڑ کر شہر کو اشیاء خوراک کی فراہمی کا ایک کوریڈور بنانے میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ جب 27 جنوری 1944 کو در حقیقت یہ محاصرہ ختم ہوا تو اسے توپوں کی سلامی دی گئی۔ شہر بھر میں اطمینان کی فضا تھی، تاہم بھوک نے لوگوں کو اتنا لاغر کر دیا تھا کہ وہ سڑکوں پر نکل کر رقص کرنے یا جشن منانے کی حالت میں نہیں تھے۔ اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ محاصرے کے خاتمے کا دن آج بھی اس شہر کی ثقافتی یادداشت کا حصہ ہے، اور اس روز سینٹ پیٹرز برگ میں ایک بڑا جشن منایا جاتا ہے۔ جرمنی میں ایک طویل عرصے تک جرمن سوویت جنگ کے ان مقامات کو یاد کیا جاتا رہا ہے جہاں زیادہ تعداد میں جرمن فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جرمنی میں اسٹالن گراڈ کی اہمیت زیادہ رہی ہے۔ نازی جرمن فوج کے جرائم کو یاد کرنے کا سلسلہ 80 کے عشرے کے آغاز کے بعد تک بھی کم ہی نظر آتا ہے۔ لینن گراڈ کے محاصرے کو معمول کا ایک جنگی حربہ گردانا جاتا رہا۔ ایسا سوچتے ہوئے یہ بات نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ یہ لوگ شہر کو فتح نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ وہاں کے باسیوں کو بھوک سے مار دینا چاہتے تھے۔ یہ فکرہ ایک مرتبہ پھر ملاحظہ کیجئے۔ یہ جرمن مورخ جو آج بھی جرمنی میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا سوچتے ہوئے یہ بات نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ یہ لوگ شہر کو فتح نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ وہاں کے باسیوں کو بھوک سے مار دینا چاہتے تھے۔ ایک تو یہ ہوا کہ مشرقی اور مغربی جرمنی کے پھر سے متحد ہو جانے کے بعد اس محاصرے کے بارے میں دونوں طرف کے جرمن عوام کا نقطہ نظر یکساں نظر آتا ہے۔ جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک میں یہ موضوع اسکولوں کے نصاب تک میں شامل تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ میں بھی اس محاصرے کو زیادہ نمایاں جگہ دی جاتی ہے۔ 2001 میں اس وقت کے جرمن چانسلر گیرہارڈ شروئڈر اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے سینٹ پیٹرز
پیٹرزبرگ میں محاصرے کی مرکزی یادگار پر پھول چڑھائے تھے۔ روس پر چڑھائی کے دوران سوچا یہ گیا تھا کہ جرمن فوج کے لیے اشیاء خوراک کی تمام تر فراہمی خود روسی سرزمین سے ہی عمل میں لائی جائے گی۔ پہلے سے ہی حساب لگا لیا گیا تھا کہ ایسا تبھی ممکن ہے جب مقامی سوویت آبادی بھوکی رہے۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ بڑے شہروں کو آبادی کو اشیاء خوراک فراہم نہیں کی جا سکے گی۔ جب 1941 کے موسم گرما میں جرمن فوجیوں کو اشیاء خوراک کی فراہمی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تب کہا گیا کہ اب ساتھ ساتھ 3 ملین آبادی والے ایک پورے شہر کو بھی اشیاء خوراک کی فراہمی ممکن نہیں رہی۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی سٹوری شہر لینن گراڈ کی۔